بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہے۔ موقع کی مناسبت سے استقبال رمضان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کی آخری تاریخ میں رمضان المبارک کی اہمیت پر ایک خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فضائل، رمضان المبارک کی خصوصیات، رمضان المبارک کی اہمیت پر کچھ ارشاد فرماتے تاکہ لوگ رمضان کے احترام اور عظمت کو سمجھ سکیں اور آنے والے اس عظیم مہمان کی قدر اس مناسبت سے کریں جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ آج میں بھی رمضان پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ ضروری گفتگو جن کا تعلق لفظ روزے سے ہوگا اور کچھ باتوں کا تعلق رمضان المبارک کے مہینے سے ہوگا۔ محترم حضرات، جس موضوع پر میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی اس آیت کا سہارا لیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ آپ اس آیت پر غور کریں گے تو آپ کو ایک عجیب بات سمجھ میں آئے گی۔ اس امت کے متعلق جتنے احکامات ہیں ان تمام میں اللہ رب العزت نے صرف امت کو حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے حکم دینے سے پہلے قرآن مجید نے اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے ایسے ہی فرض ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، کیونکہ روزہ ایک عجیب سی عبادت ہے جس میں آدمی کھانے سے رکتا ہے، پینے سے رکتا ہے، خواہشات سے اپنے آپ کو روک دیتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عام حالات میں اس کے لیے جائز ہوتی ہیں، روزے میں وہ چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں۔ اب یہ بہت بڑا بوجھ محسوس کرتا ہے کہ میں بلا وجہ کھانے سے رک گیا ہوں،
بلا وجہ پینے سے رک گیا ہوں، خواہشات پورا کرنے سے مجھے روک دیا گیا ہے، کھانا سامنے موجود ہے، کھانے کی جرات نہیں کرتا، پانی سامنے موجود ہے، پینے کی ہمت نہیں ہے، پھل فروٹ سامنے رکھے ہوئے ہیں، ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، یہ آدمی بڑا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ترغیباً فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو جس روزے کی فرضیت کو تم محسوس کر رہے ہو، صبح سے لے کر شام تک پورا دن کھانے پینے سے، خواہشات نفسانیہ سے روکے ہوئے ہو، یہ تم پر فرض نہیں ہے، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، جب روزہ ان پر بھی فرض تھا تو تمہارے لیے کیا بوجھ ہے، تم بھی سعادت اور غنیمت سمجھو۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہلے جتنی امتیں تھیں کوئی امت ایسی نہیں جس پر روزے کی فرضیت کا حکم نہ آیا ہو، حتیٰ کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزہ رکھا کرتے تھے، ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ تواتر کے ساتھ اس انداز سے روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، یعنی روزہ نہ رکھتے۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ سال میں 6 ماہ تک روزہ رکھا کرتے تھے اور 6 ماہ افطار یعنی روزہ نہ رکھا کرتے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 40 دن کے روزے اللہ رب العزت نے فرض کیے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آج بھی 2 ماہ تک روزہ رکھتی ہے، گویا کسی امت پر روزے کی تخفیف نہیں ہوئی، روزہ سب پر فرض تھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا، پیغمبر نوح نے روزہ رکھا، ابراہیم خلیل اللہ نے روزہ رکھا، سیدنا داؤد علیہ السلام بالترتیب ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا کرتے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر مسلسل 40 روزے رکھتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسلسل 2 ماہ کے روزوں کو حکم دیا ہے۔ یہ روزے صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اس لیے قرآن کریم میں ترغیب کا جملہ استعمال کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو تم پر روزے ایسے فرض ہیں جیسے پچھلی امتوں پر فرض تھے۔ روزہ صرف آپ پر فرض نہیں، یہ وہ بڑی سعادت، دولت اور نعمت ہے جو پہلی امتوں میں بھی تھی، آپ کو بھی ملی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا، نصیحت فرمائی کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے یعنی شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا، اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کے پڑھنے کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کر دیے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو آدمی محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا۔ کسی روزے دار کا افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور جہنم سے آزاد ہونے کا ذریعہ ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی طرح اس کو بھی ثواب ملے گا، مگر اس روزے دار کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول،
ہم میں سے ہر آدمی تو اتنی وسعت نہیں رکھتا، اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب جو مل رہا ہے پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ رب العزت ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی رحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت کا ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، اللہ رب العزت مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرما دیتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس ماہ میں یعنی رمضان کے مہینے میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کو راضی کرنے کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں یعنی کرنا ہی پڑے گا۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر لو وہ کلمہ طیبہ اور کلمہ استغفار ہے۔ دوسری 2 چیزیں جنت کی طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ جو آدمی کسی روزے دار کو پانی پلائے اللہ رب العزت قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔